جنگ بدر ہو رہی ہے. بدر کا میدان گرم ہے. صحابہ کی تعداد ہے صرف 313 اور اس کے مد مقابل جو لشکر ہے وہ ہے 1000 سے زیادہ. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 1000 لشکر کے پاس، کافروں کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھال بھی ہیں، نیزہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں. وہ سب نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور ساری چیزیں آلات حرب، جنگ کا ہر سامان ہے ان کے پاس. اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 313. اور یہ 313 کون ہیں؟ جوان، بوڑھے اور کچھ بچے جب ملائے گئے اور ان کی گنتی تب جا کر ہوتی ہے 313. اور ان 313 لوگوں کے پاس، ان 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. آلات حرب کا حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے لیکن کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے. وہ تلوار چلائے لیکن کافر جب اس پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کس سے کرے؟ اس کے پاس ڈھال نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے. پھر بھی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں. ذرا آپ نے غور کیا ہے، یہ کوئی مقابلہ تھا کہ ایک طرف 1000 سے زیادہ اور ایک طرف 313. ایک صحابی کے اوپر 3 سے زیادہ لوگ، اور اس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے. کون سی چیز ہے جو ان 313 صحابہ کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر رہی ہے اور ان سے لڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ایمان ہے. یہ اسی ایمان کی طاقت ہے. اور ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر. بدر کے میدان میں ایک جانب آپ نے اپنی پیشانی کچی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میرے چند صحابہ، یہ 10 سال مکے کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے. یہ میری 10 سال کی 13 سال کی یہ میری مکے کی محنت، اے میرے پروردگار، میری 13 سال مکے کی محنت کے بعد یہ 313 لوگ اسلام لائے ہیں. یہی میری جمع ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا. الہ العالمین، اگر یہ 313 مسلمان آج ہلاک ہو گئے، مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے، یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے، ان 313 کو اگر آج برباد کر دیا گیا، ان کو کافروں نے اپنے حملے میں شکست دے دی، اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے
لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہوگی، آج کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد پھر اس زمین پر کبھی سجدہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کی ندا آج کے بعد نہیں آئے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک تیرا نام تیرا دین باقی رہے تو ان 313 مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہ میری 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ نبی کی اس وقت کی دعا بھی تھی جو سجدے میں آپ نے پڑھی تھی، سجدے میں اکیلے اور تنہا سجدے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے، اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تجھے کیا دوں، مانگ تو یہ رہا ہے لیکن دوں تو کیسے دوں، مطعمہ حرام، جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں، تو پورا کا پورا ناپاک ہے، کھانا تیرا ناپاک، کپڑا ناپاک، پانی ناپاک، بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک، آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں۔ اللہ سنتا نہیں ہے، ایسے سن لے گا اللہ؟ 13 سال کی محنت کے بعد کا اللہ یہ 313 برباد ہو گئے، تو کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا۔ ایمان کا جذبہ دیکھیں، کیا تھا ایمان، 1000 سے لڑ رہے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور کر کے دیکھیے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے، ذرا تصور کیجئے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا کیا مسئلہ پوچھتی ہوں؟ کہا میں چرخہ چلاتی ہوں۔ چرخہ جانتے ہیں نا، مہاتما گاندھی والا چرخہ معلوم ہے نا، ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں، کہیں کہیں جو لوگ ہینڈلوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہیں، ہاتھ سے پھرتا ہے، سوت کاٹتے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے امام احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سوت مزدوری پر کاٹتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس تیل ہوتا ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سنیں ہماری ماں بہنیں، عورتیں ایسی بھی گزری ہیں، صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے، ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے، کبھی کبھی اس آنگن میں روز چراغ جلتا ہے، وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے۔
اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے. اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سوت پھرا لوں, اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سوت پھراؤں, چرخا چلاؤں, تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سوت میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں اپنے مالک سے لوں, تو یہ قیمت میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا میں اس روشنی میں جو چرخا چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تصور کرو, امام احمد ابن حنبل غش کھا کے چکر کھا کے گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں, ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں. اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں, ہماری روزی کیا ہے, ہمارا مال کیا ہے, ہماری انکم کیا ہے, ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے. اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا, وہ ہمیں پریشان کر رہا, فلاں کا عذاب. کچھ نہیں, ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں, ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں, ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں کیا, صرف اتنا کہا, اے اللہ کی بندی, اگر تمہیں لگتا ہے تم اس سے مانگنے تو نہیں گئی ہو, تم نے چوری تو نہیں کی ہے, اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے, تو میرے حساب سے, امام احمد ابن حنبل نے کہا, اس روشنی میں, چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت کاٹ لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر تم پرہیز کرو اور بچو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ احمد ابن حنبل کا جواب, جبکہ چوری نہیں تھی, وہ جلا رہا ہے, دروازہ نہیں ہے, آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے, اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے, تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے, اب ادھر روشنی جا رہی ہے, تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے, لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلب کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اے اپنا میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے, ہٹ اپنا گھر توڑ, تو آپ غلط ہے نا. ذرا تصور کرو, احمد ابن حنبل نے جب وہ عورت جانے لگی, وہ بوڑھی عورت, تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا, ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے. ذرا تصور کریے, نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ سراپا رزق حلال استعمال کرتے تھے. صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا. میرے بھائیوں, 1000 کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو فتح ہوتی ہے. یہ 313 صحابہ جو لڑے, یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی طاقت تھی, وہی اسپرٹ تھی. کون سی؟ ایمان. اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے. کچھ نہ کچھ دیر کے لیے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کے نعرہ لگایا تھا کرناٹک میں, اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی, تبھی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے, وہ ایک مولانا کی بچی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہوگی. ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر؟ وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں, وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے. وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے. تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے. ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں, کیسی تربیت ہونی چاہیے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید
بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، صرف 3000 صحابہ، 3000، اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000، وہ ہتھیاروں سے لیس، یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں۔ ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا، وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی۔ وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، اور جیتے۔ ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے۔ ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا، تو مجھے پتہ نہیں اٹھا، پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے کہتا ہے، اور مائک پھینک دیا اٹھا کے، اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی۔ تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے۔ تو وہ اس دن سے یہ ہے بات بھائی، جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے۔ جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو۔ اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس۔ بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا۔ ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا، لیکن آپ میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، وہ کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے۔ کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی۔ بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا، اور نہیں کیا۔ پتہ نہیں، وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر۔ اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب ان کو کیا بولیں ہم؟ وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں، پھر بھی جا رہے ہیں، کیا کریں گے جا کے۔ اچھا چلیے، اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے۔ سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000 اور جیت گئے۔ کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر۔ جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے، پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ
ایک ہے. ابو جہل نے نیزہ لیا, نیزہ, طبقات کے الفاظ, وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا. سننا بہت آسان ہے, لیکن ایک ہلکی سی کھروچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ, ادھر سے ڈالا اس طرف نکال دیا, اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں, وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو. اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما, اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے, یہ نہیں کہہ رہی ہے. اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ, یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا, میرے ایمان پر, کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں. جان جا رہی جائے, روح نکلتی نکل جائے, لیکن ایمان, میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. ایسا نہ ہو کہیں. ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا, میرے قدم کو ثابت رکھنا, میں بہکنے نہ پاؤں, ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے. یہ دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے. ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر, اسلام پہ رکھنا, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ہو گئی تقریر, ختم, جاؤ. اب 1 سال کے بعد جب جرجیت صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے. کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے. صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے, 313 لوگوں کو نکال کے لائے. 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی, سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے. 1000 کا لشکر سامنے, اب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار, ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں. اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما, اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں, کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو. بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ میں حرام کھانے سے بچا لے. ساری برائیاں, ہم شراب پیتے جا رہے ہیں, پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی, اللہ ہمیں شراب سے بچا لے. اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر. اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا, اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا. اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اب دعا کرو, حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے. شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے. بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا, پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے, کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا, کبھی ماں پریشان, ہائے ماں پریشان, اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا, کتے مر جاؤ. پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل
اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں، یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں، تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے. تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے. نہیں ہو سکتا. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے. سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے، اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے، آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے. لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے، اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے. آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے، جائز ہے، لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما، اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے، اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی. اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا. یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں. اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی. میرا شوہر ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے. میرے پتی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے. اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا. اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں. اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو. یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا
آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں، آپ یہاں سے کلیہ چک تک جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ، اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سوچو، ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، زمین پر، اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا، کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا، سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آنکھیں چڑھا لی، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے گئے۔ جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خوشی خوشی لائے، اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے، بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو۔ جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں، بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔
آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں؟ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں اے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتا دو۔ آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ اے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمہ سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا اِلَى آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا۔ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جائیے، اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِذًا لَا يُضِيعُ اللَّهُ أَبَدًا، اے ابراہیم میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔
جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی, رسوائی تو آئے گی. اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہم عزت دیں گے, بلندی دیں گے, لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر, مومن بن کر دکھاؤ. ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا, ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا, تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی. اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا. ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا, ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا. ابھی تک پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا. لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جواب ملا اللہ کے. پھر ہٹ جاتی اور کہتی اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا, اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے, اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے. غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا, 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا, اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا. ستو ختم ہو جاتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے. کیوں کوئی قافلہ گزرے گا؟ کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے, دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے. میں ماں ہوں, 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں, لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے. جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا, جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا. میں پیاسی ہوں, 2-4 دن رہ سکتی ہوں, لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو, تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے, لیکن اللہ پر بھروسہ ہے, ایمان ہے اللہ کی ذات پر. اپنے بچے کو لٹاتی ہے, کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سامنے ایک پہاڑی نظر آئی, اس پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے, اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے, اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے صفا. اس پہاڑی پہ چڑھ کر, اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے. ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, عید کا بقرعید کا چاند. وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے, شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو, کوئی گاؤں ہو, کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو, اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے. وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہیں ہوئی. پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے, لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے. اس نے اس بستی, اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے. چلیں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھیں, شاید ادھر پانی ملتا ہو, یا اس بستی کے, اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو. وہ وہاں سے چلتی ہے, کچھ دیر رک کے چلتی ہے, سلو چلتی ہے, اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے, پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے. وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے, 2-3 بار سلو دوڑتی ہے. صفا سے مروہ جاتی ہے, لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی. اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے, نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے. لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے, شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے, کوئی قافلہ مل جائے, میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں. بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے. حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے. صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2, صفا سے مروہ 3, مروہ سے صفا 4, صفا سے مروہ 5, مروہ سے صفا 6, اور پھر صفا سے مروہ 7.
फिर मरवा से सफा पर नहीं आई, 7 चक्कर लगा कर ना उम्मीद हो गई कि अब पानी नहीं मिलेगा, तो अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई, नजरें आसमान पे डाली। इलाहुल आलमीन, तुझे मालूम है, तू सब कुछ जानता है, तेरी साथ से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। 3 दिन पहले जब मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर जा रहा था, मैंने उससे पूछा मुझे और इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने कहा इल्लल्लाह, अल्लाह के हवाले। इलाहुल आलमीन, मेरा पति मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। मैंने भी यकीन दिलाया अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं होने देगा। इलाहुल आलमीन, मैंने आज तक अपने पति की अमानत में खयानत नहीं की है। मेरे पति का ये बेटा, मेरा ये बच्चा आगे चलकर दीन की खिदमत करेगा, मैंने दीन के लिए वक्फ कर दिया है। आय अल्लाह, मेरे इस बच्चे के लिए ग़िज़ा का इंतजाम फरमा दे, पानी का इंतजाम फरमा दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को हुक्म दिया, आए जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरी बंदी मुझे पुकार रही है और मेरा बंदा इब्राहिम इन दोनों को, इस्माइल और हाजरा को मेरे सुपुर्द करके गया है। अगर मेरे सुपुर्द करने के बाद भी ये दोनों भूखे और प्यासे मर गए तो फिर दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, फिर ईमान किसके अंदर पैदा होगा? आए जिब्रील, जाओ, जिस जगह इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्राइल आए और उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा उसी जगह फूट गया। इब्राहिम, इस हाजरा ने देखा कि पानी का चश्मा निकल गया तो वो रोकने लगी, पानी है वो बह रहा है, वो रोक रही है, इधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए। वो समझ रही थी शायद अभी ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, तो समेट रही हैं और जज्बात में कह रही, पानी तो बहता जा रहा है, वो ऐसे लेती चुल्लू, ऐसे रोक रही हैं और कहती जम जम, अबरानी जबान का लफ्ज जम जम, अरे कहां जा रहा, रुक रुक रुक, जम जम, जम जम का मतलब रुक रुक, ठहर जा। ठहर जा, रुक जा, कहां जा रहा, रुक। ये जमजम का लफ्ज भी अल्लाह के रसूल को इतना पसंद आया कि आपने जमजम के लफ्ज को जमजम ही रहने दिया, इसके लिए कोई अरबी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। रुक रुक, पानी नहीं रुकता तो उन्होंने मुडेर बांध दी, वही मिट्टी से इकट्ठा करके ऐसे बनाती चली गई, मुडेर बांध दी। अल्लाह के नबी ने एक बार खुतबा दिया था और कहा था अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता। और जो चीज़ पूरी आम हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। आज देख रहे हो ना, हमारे मुल्क में भी बहुत से लोग एक पानी की पूजा करते हैं, गंगा जल, लेकिन चूंकि वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि अब उसकी कोई कदर नहीं रह गई है। बाकायदा गवर्नमेंट को गंगा की सफाई के लिए पैसा देना पड़ता है और गंगा की सफाई की वजह से सरकारें बदल भी जाती हैं, इसने गंगा का ख्याल नहीं रखा है। और कभी कभी गंगा का नाम लेकर लोग बोर्ड भी मांगते हैं, न मुझे आपने बुलाया है न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इस तरीके से लोगों को भावुक करके माँ गंगा को माँ कहकर इस तरीके से लोग उसको नीलाम भी करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आज उस पानी की क्या कदर है, लोग उसमें पेशाब भी कर रहे हैं, पायखाना भी कर रहे हैं, लेटरिन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर, इसीलिए उसकी सफाई के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन जमजम को देख लो आज कितनी कदर की नजरों से देखा जाता है। आज भी सऊदीया में होने के बावजूद भी आप देख लीजिए उस पानी की कैसी कदर है, उस पानी की इज्जत कैसी है। और उस पानी की खुसूसियत यह है कि जो लोग 5 साल पहले हज करके आए हैं और जमजम लेके आए होंगे,
آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر 5 سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیڑے پڑے ہوں گے نہ جراثیم پڑے ہوں گے. یہ ایک کیفیت، یہ ایک کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر. یہ جیتا جاگتا معجزہ. چشمہ جاری ہو گیا. ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی، ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی دی. ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. اور اتنا ہی نہیں، اب آپ کہو گے کہ ہاجرہ کو عزت کیا ملی؟ عزت نہیں ملی. وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے چکر لگاتی ہے. 7 چکر لگائے. میں نے کہا تھا شروع میں، کبھی سلو دوڑتی ہے کبھی تیز دوڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ. جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے نہ تمہارا حج مانا جائے گا نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا. اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی. لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے. اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالا. اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو، جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے. یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان ہوگا، مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی. ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے. جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے. ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں. اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا. ایک عورت کے پیروں کے نشان، ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں، ایک عورت کی پیروں کی دھڑکنیں، پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو. ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگاؤ. دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا، برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. چیختے رہو، چلاتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے. آپ باپ ہیں، کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، وہ محروم نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھو، باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا. شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. بھائی مر گیا تو بھائی کی وراثت جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے. اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا. غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنا، چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروا لو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ اس کے باپ کی مغفرت فرما دے. اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی. یاد رکھیے، ملا مولوی دعا کر کر کے مر کیوں نہ جائیں، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے کتنی دعا کرا لو. باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے، باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے. اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے، لیکن بھائی کے مرنے کے بعد
بہن دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بخش دے، جب تک بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں ملے گا دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پڑھے بہت آسان سمجھ لیا نا، جنت جب چاہے اللہ جنت دے، اللہ جنت تو مل نہیں سکتی، جنت الفردوس دے۔ مانگتے کتنی بڑی جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت۔ ابھی تو یہی پتا نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا جنت کا معمولی سا ٹکڑا بھی مل جائے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ وہ تو جنت الفردوس۔ اور حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہے ہماری، جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب کو دوش نہیں ہو جائیں گے، ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے، آپ کو حصہ دینا پڑے گا، آپ کو حق دینا پڑے گا۔ یہ ایمان کی اسپرٹ تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ آئیے ایک اور زبردست ایک نقشہ کھینچ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایمان کیا ہے۔ ایک بار یہ طے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں، یہ روز روز کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہیں، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، تم اپنا معاملہ دکھاؤ، ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں، یا تو تم جھک جاؤ یا ہم جھک جائیں، آؤ۔ ایک میدان طے ہو گیا، اے بھیا بیٹھ جاؤ، ان سے کہو کہ پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی چپل چرا کے بھاگ رہے ہو۔ بیٹھیے یار، اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست و دلچسپ واقعہ ہے، اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے، لیکن وہیں پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے، ایسا کرتب دکھانا، ایسا تلسم دکھانا، ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے، شکست ہونی چاہیے۔ جادوگروں کو بھروسہ تھا بالکل۔ چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے، موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے، فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے، یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے۔ طے ہوتا ہے کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ۔ فرعون نے کہا اے جادوگروں، اپنے جادوگروں سے چلو دکھاؤ۔ جادوگر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں، اس لیے سودے بازی پر اتر آئے اور فرعون سے کہنے لگے، فرعون میرے مالک، میرے آقا، میرے رب، میرے خدا، یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پہلے ہمارا انعام تو بتا دو، ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب، دکھاؤ اپنا جادو۔ تو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ قرآن ان جادوگروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا